وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون۔ محترم حضرات، پچھلی مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت بیان کی گئی وہ اسباب و عوامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے کن اسباب کی وجہ سے اس دین پر، اسلام پر استقامت اختیار فرمایا، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں بتائی گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 سال تھی۔ پھر بعد میں جب رخصتی ہوئی تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 9 برس کی تھی، 9 سال کی تھی۔ اس کے بعد اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرایا مسجد حرام سے بیت المقدس تک، مسجد اقصی تک۔ پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف چڑھا، اسی کو معراج کہا جاتا ہے۔ مکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کامیابی اور ظلم و ستم کے درمیان چل رہی تھی، ظلم و ستم کے درمیان اور کامیابی کے مراحل سے گزر ہی رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کا شرف بخشا۔ اسراء اور معراج کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ معراج کب واقع ہوئی۔ اس سلسلے میں مورخین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ نمبر 1، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اسی سال معراج ہوئی۔ یہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ نمبر 2، نبوت کے 5 سال بعد معراج ہوئی۔ یہ امام نووی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ نمبر 3، نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو معراج واقع ہوئی۔ یہ علامہ سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ نمبر 4، ہجرت سے 16 مہینے پہلے یعنی نبوت کے 12ویں سال ماہ رمضان میں معراج ہوئی۔ نمبر 5، ہجرت سے 1 سال 2 مہینے پہلے نبوت کے 13ویں سال معراج ہوئی ماہ محرم میں۔ نمبر 6، ہجرت سے 1 سال پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال ماہ ربیع الاول میں معراج ہوئی۔ کل 6 اقوال نقل کیے گئے ہیں، لیکن سورہ اسراء کے سیاق و سباق سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے بالکل آخری دور میں معراج چلے گئے۔ آخری دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ ان 6 اقوال میں کون سا صحیح قول ہے یہ اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے۔ لیکن سورۃ الاسراء سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اس آیت کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور کے آخری مراحل میں معراج نصیب ہوئی، معراج عطا ہوئی۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسم مبارک سمیت براق پر سوار کر کے جبریل کی معیت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس تک سیر کرائی گئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، تمام انبیاء کی امامت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کی امامت کرنے والے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انبیاء کی امامت کس سفر میں کی؟ بیت المقدس کے سیر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف گئے، بیت المقدس کے دروازوں میں سے ایک حلقے میں براق کو باندھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ دو پہلو ہیں، پہلا پہلو اسراء یعنی سیر کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیر کس کے ذریعے سے کی؟ براق کے ذریعے سے۔ یہ کل مسافت مسجد حرام سے بیت المقدس تک 40 دن کی مسافت ہے، 40 دن کا سفر ہے۔ ان 40 دن کا سفر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کے ذریعے رات کے چند منٹوں میں، رات کے چند گھڑی میں مکمل کیا۔ براق پر بیٹھے مسجد حرام میں اور بیت المقدس کی طرف گئے، مسجد اقصی کی طرف گئے، وہاں پر انبیاء کی امامت فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا کی طرف لے جایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان دنیا جو پہلا آسمان ہے وہاں کا دروازہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھول دیا گیا۔ پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم کو سلام کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، پھر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں جانب نیک بختوں کی روحیں دکھلائی، پھر اس کے بعد بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھلائی۔ پھر آپ کو دوسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا اور دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، دونوں سے ملاقات کی، سلام و جواب ہوا، پھر دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، سلام کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، پھر اس کے بعد مبارکباد دی، پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ نے ادریس علیہ السلام کو دیکھا، ان سے ملاقات کی، بات چیت کی، علیک سلیک ہوا، جواب دینے کے بعد انہوں نے بھی مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ نے ہارون علیہ السلام، ہارون بن عمران کو دیکھا، سلام کیا اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب دیا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ غور فرمائیں، ہر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے سلام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان سے جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ حضرت موسیٰ سے پوچھا گیا کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں، میرے جانے کے بعد میرے بعد ایک نوجوان مبعوث کیا گیا اور اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگ سے بہت زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہونے والے ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے زیادہ جنت میں جائے گی
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی لیے رو رہے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، دروازہ کھولا گیا، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، اور حضرت ابراہیم نے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک درخت ہے جو 6 یا 7ویں آسمان پر موجود ہے، اور یہ آخری حد ہے، اس سے اوپر کوئی بھی فرشتہ نہیں جا سکتا، اور فرشتے بھی یہیں سے اللہ رب العالمین کے احکام وصول کرتے ہیں، اسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت معمور کو ظاہر کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کے دربار میں لے جایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ پر 5 وقت کی نمازوں کو فرض فرمایا۔ اس کے بعد آپ واپس ہوئے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا حکم فرمایا ہے، کیا حکم دیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے مجھے 50 نمازوں کا ارشاد فرمایا ہے، حکم صادر فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے محمد، آپ کی قوم کے لوگ اتنی طاقت نہیں رکھ سکتے، جاؤ اللہ رب العالمین کے پاس جا کر ان نمازوں کی تخفیف کا مطالبہ کرو، اپنی امت کے لیے ان نمازوں کے بارے میں کمی کا سوال کرو۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھے، گویا کہ حضرت جبریل سے مشورہ کر رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی اشارہ کیا، ہاں اگر آپ چاہتے ہیں تو چلیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اللہ رب العالمین کے پھر دربار میں چلے گئے۔ اللہ رب العالمین نے 10 نمازوں کو کم کر دیے اس امت مسلمہ کے لیے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، پوچھا تخفیف ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہوئی۔ کتنے نمازوں کی؟ 10 نمازوں کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، آپ کی قوم 40 نمازیں پڑھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی، جاؤ اپنے رب سے تخفیف کا مطالبہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے، پھر تخفیف کا مطالبہ کیا، پھر نمازیں کم ہوئی۔ پھر پوچھا کتنے ہوئی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، جاؤ، پھر جاؤ، جا کر اور تخفیف کا مطالبہ کرو۔ بہرحال یہ سلسلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے 5 نمازوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض فرمایا۔ جب گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے رب نے مجھ پر 5 اوقات کی نماز فرض فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، جاؤ اور تخفیف کا مطالبہ کرو، تمہاری امت یہ 5 نمازیں بھی پڑھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ سے نہیں، اب مجھے میرے رب کے سامنے جانے سے، میرے رب کے حضور پیش ہونے سے شرم آ رہی ہے، میں ان 5 نمازوں پر راضی ہوں، میں ان 5 نمازوں کو لے کر جاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور تشریف لے گئے تو ایک ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں کے لیے ان نمازوں کی تخفیف کر دی۔ تو 50 نمازیں جا کر
امت محمدیہ کے لیے کتنی نمازیں ہوئی؟ 5 نمازیں ہوئی. لیکن افسوس ہے ان 5 نمازوں پر بھی امت مسلمہ کا صحیح طور پر عمل نہیں ہے. ان نمازوں پر صحیح طور پر مداومت نہیں ہے، اہتمام نہیں ہے. آپ نماز فجر میں دیکھیے، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے نماز مغرب میں تعداد بڑھ کر ہوتی ہے، مگر یہ تعداد نماز فجر میں کہاں جاتی ہے؟ غور کرنے کی بات ہے. ہم اپنے نرم و گداز بستروں میں سوئے پڑے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی فکر کرتے ہوئے 50 نمازوں کی تخفیف، 50 نمازوں میں تخفیف کرتے ہوئے 5 نمازیں اس امت مسلمہ کے لیے فرض کی گئیں. اور امت کا حال یہ ہے، صحیح طور پر یہ امت ان 5 نمازوں پر بھی مداومت نہیں برت رہی ہے. نماز فجر کا چھوڑنا یہ بہت ہی بری بات ہے. آپ نماز فجر میں کبھی آئیں، غور کیجئے، مشاہدہ کیجئے، 3 سے 4 صف بمشکل بھری ہوتی ہیں. اگر آپ اور ہم غور نہ کریں تو پھر کون کریں گے؟ ہمارا ہی یہ ذمہ ہے، آپ لوگوں کا ذمہ ہے. ایک دوسروں کو مسجد کی طرف بلائیں، اپنے اعزاء اقارب کو فون کریں. اتنی بڑی مسجد ہے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، اور وہ بھی توحید کی مسجد ہے، جہاں پر توحید کا درس صبح و شام ہوتا ہے، جہاں پر بہت سارے اعمال خیر ہوتے ہیں. تو ایسی مسجد میں نماز فجر سے مصلیوں کا بالکل خالی ہونا یہ لمحے فکریہ کی بات ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نماز فجر سمیت تمام نمازوں پر مداومت برتنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک سوال ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ جی. زادک اللہ فی علمک وحرصک وعملک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو، رب العالمین کو اصل شکل میں نہیں دیکھا. جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، اور یہی قول ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو اصل شکل میں نہیں دیکھا، یعنی آنکھ سے نہیں دیکھا. ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کی وہ روح کے ساتھ کی یا پھر جسم اور روح کے ساتھ کی؟ جی ہاں، جسم اور روح کے ساتھ کی. بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کی وہ حالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معراج روح کے ساتھ کی. یہ بات غلط ہے. صحیح بات یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کی وہ روح اور جسم کے ساتھ کی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اور لفظ عبد کا اطلاق روح اور جسم پر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کی وہ روح اور جسم کے ساتھ کی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا. ایک اور سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹویں، ساتویں آسمان کی طرف گئے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان کی طرف گئے وہاں سدرۃ المنتہا تھا. تو سدرۃ المنتہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے چیزیں پیش کی گئیں، کتنے چیزوں سے نوازا گیا؟
کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ کسی ایک کا بھی جواب دے سکتے ہیں. تین چیزیں عطا کی گئی. کیا ہے وہ تین چیزیں؟ ماشاءاللہ، ایک نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں عطا فرمائی. دوسری چیز جی سورۃ البقرہ کی آخری آیات. تیسری چیز اس مسلمان کی مغفرت کا وعدہ جو شرک سے پاک ہوگا. یہ تین چیزیں اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. واقع معراج میں پیش آنے والی چند چیزوں کا ذکر کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں. نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل علیہ السلام سے ملاقات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے 2 مرتبہ ملاقات کی. ایک مرتبہ دنیا میں، دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثم دنا فتدلی. اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے اللہ کے نبی نے سدرۃ المنتہا میں حضرت جبریل علیہ السلام سے ملاقات کی. دوسری چیز شق صدر کا واقعہ پیش آیا معراج میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا. تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دودھ اور شراب پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار فرمایا. آپ سے کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کی راہ پالی، اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی، ضلالت میں چلی جاتی. چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں 4 نہریں دیکھیں، 2 ظاہری نہریں، 2 باطنی نہریں. پانچویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داروغ جہنم مالک کو دیکھا جو نہ ہنستا تھا اور نہ اس کے چہرے پر خوشی تھی. چھٹی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کو بھی دیکھا. ساتویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھا جو یتیموں کا مال ظلمن کھا جاتے ہیں. ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھوس رہے تھے جو دوسری جانب سے ان کے پاخانے کے راستے سے نکل رہے تھے. یعنی یتیم کا مال ظلمن کھانے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح ہو گئے تھے اور وہ پتھر کے ٹکڑے جیسے انگارے اپنے منہ میں بھر رہے تھے اور وہ انگارے پاخانے کے راستے سے نکل رہے تھے. آٹھویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا، سود کھانے والوں کو بھی دیکھا. ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے تھے اور جب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تو ان کے پاس سے گزرتے وقت انہیں رونتے ہوئے جاتے تھے. نویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاروں کو بھی دیکھا. ان کے سامنے تازہ اور فربا گوشت رکھا ہوا تھا اور اسی کے سامنے سڑا ہوا چھچڑا ایک دم خراب گوشت رکھا ہوا تھا جس کو یہ لوگ کھا رہے تھے. ان کو یہ عذاب دیا جائے گا. 10ویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو بھی دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد داخل کر دیتی ہیں، یعنی دوسروں سے زنا کے ذریعے حاملہ ہوتی ہے. غلطی کی وجہ سے لوگ اس کا باپ کسی اور کو تسلیم کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عورتوں کو بھی دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑے کانٹے چبا کر انہیں آسمان و زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا تھا. تو یہ چیزیں واقع معراج میں پیش آئیں. آپ نے غور کیا ہوگا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے معراج کے واقعے کو ایک آیت میں بیان فرمایا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. واقع معراج کا سب سے بڑا سبب لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم بڑے بڑے نشانیاں
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی نشانیاں واقع معراج میں دیکھیں جو ہم آپ کے سامنے ابھی ابھی بیان فرمائی۔ اس کے بعد آپ غور فرمائیں، ایک آیت کے بعد اللہ رب العالمین نے یہودیوں کا بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد اچانک کلام کا رخ موڑ کر اللہ رب العالمین نے قرآن کی طرف آئے، کہنے لگے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سب سے سیدھی اور درست راہ دکھلانے والی ہے۔ غور کیا آپ نے، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ، پھر اس کے بعد کلام کا رخ موڑ کر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی طرف کر دیا، پھر اس کے بعد قرآن مجید کا تذکرہ کیا۔ ایک مسلمان جب پڑھتا ہے، غور کرتا ہے، تو پریشان ہو جاتا ہے کہ ان آیتوں میں کچھ جوڑ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر باریک بینی سے مطالعہ کیا جائے، غور کیا جائے، تو اس میں جوڑ نظر آتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب یہود کو، بنی اسرائیل کو قیادت سے سبکدوش ہونا ہے، چھوڑ دینا ہے، اور یہ قیادت، سیادت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ڈالی جانے والی ہے۔ تو محترم حضرات، یہ واقعہ معراج کی چیدہ چیدہ باتیں تھیں جو ہم نے آپ کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔